حسب خیال کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو 17 دسمبر سے مشرف کے لیے عدالت کی طرف سے سنایا جانے والا فیصلہ ہر پاکستانی کی گفتگو کا حصہ بن چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مکمل طور پر حقائق رکھیں گے کہ عدالت نے پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں اس کو سزائے موت کا فیصلہ کیوں سنایا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حسب خیال کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ناظرین، عدالتوں نے پرویز مشرف کے ترلے منتیں کی، واسطے دیے، پیار سے کہا، انتباہ دیے، وہ پھر بھی کیس میں پیش ہونے کے لیے لیت و لائل سے کام لیتے رہے۔ کئی بار فیصلے ملتوی ہوئے۔ سپریم کورٹ مشرف کو صدر جیسی سیکیورٹی دینے پر بھی آمادہ ہوئی، پھر بھی مشرف صاحب تشریف نہ لائے۔ آج حکومت، ملی اداروں، مخصوص اینکروں اور مشرف کے وکلاء کا یہ کہنا کہ انہیں دفاع کا حق نہیں دیا گیا، یہ کتنا حقائق کے پیمانے پر پورا اترتا ہے، اس کے لیے زیر نظر رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ 24 جون 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ ان کی حکومت سپریم کورٹ سے پرویز مشرف کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کی درخواست کرے گی۔ 12 دسمبر 2013 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس کا سامنا کرنے کے لیے طلب کیا تھا۔ 2 جنوری 2014 کو پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت لے جاتے ہوئے دل کے عارضے کی وجہ سے ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے وارنٹ گرفتاری طبی بنیادوں پر جاری نہیں کی گئی تھی۔ 7 فروری 2014 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں دوبارہ پیش ہونے کا کہا۔ 18 فروری 2014 کو 22 سماعتوں میں عدم پیشی کے بعد پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوئے، تاہم ان پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی کیونکہ دفاع نے موقف اپنایا کہ ان کے خلاف کیس کی سماعت فوجی عدالت میں ہونی چاہیے۔ 30 مارچ 2014 کو پرویز مشرف پر سنگین غداری کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، تاہم انہوں نے صحت کی وجہ سے جرم سے انکار کیا۔ 16 مارچ 2017 کو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ 18 مارچ 2016 کو پرویز مشرف یہ وعدہ کرتے ہوئے علاج کے لیے دبئی روانہ ہوئے کہ وہ چند ہفتے میں وطن واپس لوٹ آئیں گے۔ 11 مئی 2016 کو سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو مفرور قرار دیا۔ 7 جنوری 2018 کو سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو اس شرط پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی کہ وہ عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہوں گے۔ 20 جون 2018 کو مشرف نے کہا کہ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار تھے، لیکن سپریم کورٹ کے حکام کو انہیں گرفتار کرنے کے احکامات کے باعث انہوں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے۔ 3 اگست 2018 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے رکنے والے ٹرائل کے 20 اگست سے دوبارہ آغاز کا فیصلہ کیا۔ 20 اگست 2018 کو جان کو خطرات لاحق ہونے کا حوالہ دے کر مشرف نے غداری کیس میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے صدارتی سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کیا۔ 29 اگست 2018 کو خصوصی عدالت کو بتایا گیا کہ انٹرپول نے مشرف کو متحدہ عرب امارات سے پاکستان واپس لانے کے لیے انٹرپول نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ 19 نومبر 2018 کو خصوصی عدالت نے مشرف کے وکیل سے کہا کہ وہ اپنے موکل کو وطن واپسی لانے کے لیے قائل کریں تاکہ سنگین غداری کیس کی کارروائی آگے بڑھے۔ 31 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے مشرف کو حکم دیا کہ وہ غداری کیس میں 2 مئی کو خصوصی عدالت کے روبرو پیش ہوں، ورنہ وہ اپنے دفاع کا حق کھو دیں گے۔
1 اپریل 2019 کو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ نے خصوصی عدالت کے لیے حکم جاری کیا کہ پرویز مشرف اگر مقررہ تاریخ تک اپنا بیان ریکارڈ نہیں کراتے تو وہ غداری کیس کو ان کے بیان کے بغیر آگے بڑھائیں گے۔ 8 اکتوبر 2019 کو خصوصی عدالت نے 24 اکتوبر سے غداری کیس کی سماعت روزانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 19 نومبر 2019 کو سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے اپنی سماعت مکمل کر لی اور کہا کہ فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا۔ 5 دسمبر 2019 کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں استغاثہ کو 17 دسمبر تک کی مہلت دیتے ہوئے ریمارکس دیے تھے کہ اس تاریخ کو دلائل سن کر فیصلہ سنا دیں گے، اور پھر بالآخر 17 دسمبر کو مشرف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ناظرین، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مشرف محب وطن ہیں یا پھر غدار وطن ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔